آخری بات، اللہ نے علم اتنا دیا تھا، پرہیزگاری بھی تھی، تقوی بھی تھا بہت، اور وہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی بھی تھے، بہت بڑے ولی بھی تھے، مقام ولایت پر فائز تھے۔ جنہوں نے جانا انہوں نے جانا، جنہوں نے نہیں جانا انہوں نے نہیں جانا۔ ایک مرتبہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ حضور اس وقت تو پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے، کون ہے آپ کا نائب؟ تو ان کے خواب میں غوث پاک تشریف لائے اور فرمایا اس وقت تو پوری دنیا میں جو میرا نائب ہے وہ ہندوستان کا رہنے والا احمد رضا ہے جو بریلی میں رہتا ہے۔ شان تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخصیت عروج پاتی ہے، ترقی پاتی ہے، اس کو نعمتیں ملتی ہے تو اس کے حاسدین ہوتے ہیں، پھر اس پر الزامات لگتے ہیں، اس کے خلاف کٹ حجتیاں ہوتی ہے، الگ الگ باتیں ہوتی ہے۔ جب امام احمد رضا کو اللہ نے اتنے علوم دیے، اتنی شانیں دی، اتنے مرتبے دیے، اور انہوں نے لوگوں کا مقابلہ کیا، بدعقیدوں کا مقابلہ کیا، تو پھر ان کے بارے میں بھی الزامات لگے ان پر عجیب عجیب، وہ تو بدعتی تھے، انہوں نے بدعت کو پرموٹ کیا، وہ تو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اس طریقے کی بہت ساری باتیں کہی جاتی بھی ہے، اور اس کے لیے بڑے قصے بھی گڑے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں لڑائی جھگڑا چھیڑا، انہوں نے لوگوں کو کافر بنایا، انہوں نے لوگوں پہ کفر کے فتوے دیے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جو شور کرتے ہیں، جو ان کی عبارتیں تھی کفریہ، اس کا انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کے عرب کے علماء کو، جو اس دور میں عرب کے علماء تھے، ان کو بھیجا اور ان سے فتویٰ پوچھا۔ ان لوگوں نے کافر کہا تو امام احمد رضا نے اس کو چھاپا، اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر یعنی پہلے نہیں کہا، پہلے علماء عرب نے ان کو کافر کہا، جن کی یہ گستاخانہ عبارتیں تھی ان کو کافر کہا، اس کو امام احمد رضا نے چھاپا، شائع کیا، یہ چیز تھی۔ تو لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ کافر لوگوں کہتے تھے، بڑے جری تھے کافر کہنے میں۔ حالانکہ اگر آپ ان کے فتاووں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے فتاووں کی ندرت کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں وہ بدعت کو رواج دیتے تھے، انہوں نے لکھا کہ قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے، انہوں نے لکھا بھاتی صرف ایک وقت کی سنت ہے، انہوں نے لکھا کہ ایک چادر اگر مزار پر پڑی ہوئی ہو تو دوسری چادر نہ ڈالو، کپڑے کی چادر، کیونکہ ایک سے کام چل گیا تو دوسری نہ ڈالو، بلکہ ہو سکے تو وہ کسی بیوہ یتیم کے سر پہ ڈال دو۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ جو لوگ کالے پیلے کپڑے پہن کے اور طریقت کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، انہوں نے ان کی خوب خبر لی، ان کا رد کیا۔ اس لیے ان کی شخصیت یہ ہے کہ ان کے اپنے بھی کچھ ان سے ناراض رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنوں کی غلطیاں بھی گنائی، اور جو دوسرے ہیں وہ تو ناراض ہونے ہی تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہوئی، لیکن حیرت ہے کسی شخصیت کو دبانے کے لیے اتنی ایک صدی تک محنت ہوئی، انگریزوں کا ایجنٹ ہے، فتنہ پرور ہے، بدعتی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہر دن امام احمد رضا کی عزت، ان کے مقام، ان کا مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مصر میں ان کے نام سے پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں، اور امریکہ میں، برطانیہ میں، ہندوستان میں، پڑوس کے ملک پاکستان میں ان کے نام سے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، جو کی ہیں، اگر وقت ہوتا تو اس پہ باتیں ہوتی، لیکن عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک شخصیت کے اندر اتنی ساری خوبیاں، وہ بھی 14ویں صدی میں جمع ہوئی، کیا وہ جمع ہو سکتی ہیں؟ تو یہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بہت شدتی تھے، متشدد تھے، غصے والے تھے، لیکن بات یہ ہے وہ غصے والے نبی کے گستاخوں کے لیے تھے، لیکن اپنی ذات کا جب معاملہ آتا تو وہ بڑے نرم تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک ماننے والے مرید کے ہاتھ میں ایک خط لگ گیا، ان کو اس دور تو واٹس ایپ کا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا نا، وہ خط لگ گیا، مرید نے خط پڑھا تو اس میں گالیاں لکھی ہوئی، وہ غصے میں آیا مرید، اس نے کہا حضرت دیکھو کتنی گالیاں لکھی بدعتیوں نے آپ کو، اور ان پہ کیس ہونا چاہیے، ان پہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے اور گھر میں گئے اور چند خطوط لے آئے، اور چند خطوط لانے کے بعد کہ اس کو پڑھیے، تو لوگ حیرت میں تھے کہ کیا اس طرح کے خطوط اور بھی ہیں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہو کہ بھئی ایسے خطوط تو میرے پاس
روزانہ آتے ہیں، لیکن جب وہ خط کھولے گئے تو اس میں لکھا ہوا تھا مجدد میت حاضرہ، قبلہ، کعبہ، ولی، کتب، جو بھی سب القابات تھے، وہ پڑھ پڑھ کے ان کا چہرہ مسکراتا گیا، کھلتا گیا۔ سارے خط کے القابات پڑھے تو بڑے خوشی ہوئے۔ تو حضرت نے فرمایا جنہوں نے مجھے گالیاں دی، میری توہین کی ہے، ان پر تم مقدمہ کی بات کرتے ہو، تو جنہوں نے تعریف کی ہے پہلے ان کو انعام دو، تعریف کرنے والوں کو انعام دو، پھر توہین کرنے والوں پہ مقدمہ کرنا۔ تو کہا حضور میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو سونے چاندی میں تول دوں، لیکن میری حیثیت نہیں ہے۔ اور فرمایا مولانا جب تعریف کرنے والوں کو کچھ دے نہیں سکتے تو توہین کرنے والوں کو کیوں کچھ دیں؟ چھوڑیے، جتنی دیر تک وہ مجھے گالیاں لکھتے ہیں اتنی دیر وہ رسول اللہ کی توہین تو نہیں کرتے نا، اتنی دیر تک تو مجھ میں الجھے ہوتے ہیں، حضور کی بے ادبی نہیں کرتے، چھوڑ دیجیے۔ یہ ان کا اپنا مزاج تھا، بڑے نرم آدمی تھے، لیکن عشق تھا تو حضور کے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے بہت جو ہے وہ جیسا جواب دینا چاہیے ویسا جواب دیا۔ اور بات اتنی ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر محبوب کے لیے شدت تو آئی جاتی ہے۔ بھائی کوئی اپنی ماں کو گالی دے تو ہماری آستینیں چڑھتی ہیں نا، جب ماں کی محبت ہے تب بیٹے کی آستین چڑھتی ہے۔ تو رسول اللہ کی محبت تھی تبھی انہوں نے قلم اٹھایا اور گستاخوں کو جواب دیا، ورنہ ایسی ایسی گستاخیاں کی گئی تھی اس دور میں، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کو بہتر صلہ بھی ان کا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ جو پڑھے لکھے میرے جوان ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ فتاوی رضویہ کو ایک مرتبہ پڑھیں۔ ڈاکٹر اقبال نے جب فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھا اور فتاوی رضویہ پڑھا تو ڈاکٹر اقبال یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ مولانا کو میں نے ایسا پایا کہ اگر وہ امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اپنے شاگردوں کی پہلی صف میں ان کو جگہ عطا فرماتے۔ ڈاکٹر اقبال جیسے لوگ، اپنے بیگانوں سب نے ان کی تعریف کی ہے، اور آپ بھی ان کو پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف